بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ املتاس یا گولڈن شاور۔ املتاس کے درخت کو شاہی درخت بھی کہا جاتا ہے، بلکہ انڈیا کے کچھ علاقوں میں اسے راجہ تاروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدیوں سے املتاس کو مختلف طبی فوائد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت جنوبی ایشیائی ممالک، تھائی لینڈ، چائنا اور ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف پارکوں میں پرانے درختوں میں املتاس ملتا ہے۔ املتاس کا درخت کافی بلند ہوتا ہے، تقریباً 10 سے 20 میٹر تک اس کی اونچائی ہوتی ہے، لیکن اس کی شاخیں زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ یہ درمیانے قد کا بہت خوبصورت درخت ہوتا ہے، جس کے پتے جامن کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ املتاس کے خوبصورت پھول زرد رنگ کے گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اسے گولڈن رین ٹری یا گولڈن شاور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پھلیاں 1 سے 2 فٹ لمبی ہوتی ہیں، جو کہ جب کچی ہوتی ہیں تو سبز اور پکنے کے بعد لکڑی کی طرح قدرے سخت اور سیاہی مائل ہو جاتی ہیں۔ ان پھلیوں کے اندر موجود بیج اور سیاہ گودا ہی دوا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھل کا ذائقہ قدرے میٹھا ہوتا ہے، مگر خوشبو دلکش نہیں ہوتی۔ اس کی پھولوں کی سنہری جھلک کی وجہ سے سنسکرت میں اس کو سورن بھوشن کہا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت پھلی میں سے گودا نکال کر کام میں لایا جاتا ہے، زیادہ عرصے تک رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ املتاس کی پھلی کے بیرونی چھلکے کو پوست املتاس کہتے ہیں۔ اس کا مغز یعنی گودا اور پھلی کا بیرونی چھلکا ہی بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔ رنگ گودا سیاہ بدبودار، بیج سفید بغیر بو کے، پھول زرد، ذائقہ شیریں لیکن بدمزہ اور بدبودار، مزاج گرم تک بدرجہ اول، بعض معتدل کہتے ہیں۔ مقدار خوراک 24 گرام سے 48 گرام تک۔ مقام پیدائش پنجاب سے لے کر کوہ ہمالیہ کے 3000 فٹ کی بلندی تک ہوتی ہے۔ املتاس کیسیا فسچولا لین لاطینی نام ہے، عربی میں خیار شنر، سندھی میں چہکنی، بنگالی میں سونڈالی، سنسکرت میں سرنگا، انگریزی میں پرجنگ کیسیا۔ املتاس کا مصلح مستگی انیسون روغنیات ہے۔ یہ محلل اورام، مسیل مدر حیض اور معجل ولادت ہے۔ اس کے پتوں کو بطور ساگ پکا کر کھاتے ہیں۔ یہ فرانس میں بھی خوراک میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پتے مویشیوں کے خوراک میں بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ سنتھال لوگ اس کے پھول بھی پکا کر کھاتے ہیں۔ یہ دونوں قبض کشا تاثیر رکھتے ہیں۔ گرم اورام کو تحلیل کرتا ہے۔ مسل قوی ہے مگر نہایت آسان، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کو بھی اس کا جلاب دینا جائز ہے۔ مادہ کو بآسانی بذریعہ اسہال خارج کرتا ہے۔ گودا املتاس کو تنہا دینے سے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو روغن بادام یا شیرہ بادام ملا کر دیتے ہیں۔ اس کے مشہور مرکب لہو کے سپستان، خیار شنری جو تیار کیے جاتے ہیں، جو خراج بلغم کے لیے مستعمل ہیں۔ ورم حلق اور خناک میں پوست املتاس 36 گرام، دودھ گاؤ 250 ملی گرام میں جوش دے کر صاف کر کے غرارے کراتے ہیں۔ پتے ورموں کو تحلیل کرتے ہیں، جوش دینے سے اس کا اثر باطل ہو جاتا ہے۔ زعفران اور گلاب کے ہمراہ پوست املتاس کا جوشاندہ عسر ولادت اور اخراج مشیمہ میں مفید ہے۔ اس کا پوست لے کر ضماد کرنا داد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے پھولوں کی گلقند دافع بخار بیان کی جاتی ہے۔ کیمیائی تجزیے میں پتہ چلا ہے کہ املتاس کے گودا میں کیتھارٹک ایسڈ، پینٹین، گلوٹین۔ املتاس قبض، ذیابیطس اور ہیموگلوبن کی ٹوٹ پھوٹ کے عارضے میں مبتلا لوگوں کے لیے علاج کے لیے مفید ہے۔ املتاس کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ دل کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے، قبض کی علامات میں بہت فائدہ دیتا ہے، پیٹ کی چربی کم کرتا ہے۔ املتاس کے گودے اور سونف کو ملا کر بھگو دیں، صبح چھان کر استعمال کریں تو پیٹ کی چربی زائل ہوتی ہے۔ معدے کی تذابیط کا خاتمہ کرتا ہے، ماہواری کی بے قاعدگی کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ آرتھرائٹس، جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے۔
مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بخار کی شدت میں کمی لاتا ہے، بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے، خناق اور بلغمی امراض اور حلق کی سوجن دور کرتا ہے۔ املتاس کے ایکسٹریکٹ سے جو ہومیوپیتھی کی دوائی بنائی جاتی ہے اس کو کیسیا فسچولا کہتے ہیں، جو بخار، کھانسی اور قبض کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔